اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا نجمن ذکر آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، 6 ہجری میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نورانی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ جب تشریف لے گئے تو آپ سب کے علم میں ہے کہ کفاران مکہ نے حضور علیہ السلام کو اور صحابہ اکرام کو اس سال حرم شریف کے اندر آنے سے منع کر دیا، روک دیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا۔ چنانچہ معاہدہ طے ہوا اور آپ اس معاہدے کے مطابق واپس چلے گئے۔ 1 سال کے بعد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرةالقضا کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پچھلے سال آپ کے ساتھ گئے تھے اور عمرہ نہ ادا کر سکے، ان کو بھی حکم دیا۔ ان کے علاوہ اور بھی جو لوگ جانا چاہتے تھے وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کی سنگت اور معیت کے اندر عمرہ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ جو غزوہ خیبر کے اندر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ، اور یہاں جو اپنی طبعی موت کی وجہ سے جن کا انتقال ہو گیا وہ لوگ نہ جا سکے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے زیادہ راہ نہ تھا، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مقدس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے صاحب حیثیت اور صاحب ثروت ہیں وہ ان غرباء کی فقراء کی مدد کریں تاکہ ان کے پاس زیادہ راہ ہو اور یہ بھی عمرہ کے لیے جا سکے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ نورانی اور مقدس جماعت جو ہے حضور علیہ السلام کی معیت میں عمرہ کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس اسلحہ تھا، یہ جو کہ معاہدے کے خلاف تھا۔ چنانچہ جب حرم شریف کی حدود سے تھوڑا دور تھے تو حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا تو معاہدہ ہے، ہم اسلحے کے بغیر صرف ایک تلوار اور وہ بھی میان کے اندر ہوگی، اس کے ساتھ حدود حرم میں داخل ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا ہم حدود حرم سے پہلے یہ اسلحہ جو ہے یہ چھوڑ دیں گے یہاں پہ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر کفاران مکہ نے کوئی شرارت کی یا جنگ کی تو پھر ہمارا اسلحہ جو ہے وہ قریب ہی ہوگا اور جس سے ہم اپنے دفاع کر سکیں گے۔ واجب الاحترام معاہدے کے مطابق، وعدے کے مطابق حدود حرم سے پہلے ہی تمام مسلمانوں نے اپنا اسلحہ جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور اس کی سیکیورٹی پر اور اس کی چوکیداری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی۔ واجب الاحترام اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فقط ایک تلوار کے ساتھ، وہ بھی میان کے اندر ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حدود حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ واجب الاحترام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ کا نورانی لشکر مراء الزہران پر پہنچا، ایک مقام کا نام ہے، جب اس پر پہنچا تو وہاں آپ نے قیام فرمایا تو کسی نے بتایا کہ قریش مکہ جو کفار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یثرب کے بخار نے، یہ مدینہ شریف کا پہلا نام ہے، تاکہ یثرب کے بخار نے مسلمانوں کو جو ہے وہ تھکا دیا ہے اور ان کو لاغر و کمزور کر دیا ہے۔ چنانچہ اس قسم کی باتیں مشہور تھی تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں آپ اجازت دیں ہم سواری کے اونٹ ذبح کریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کریں تاکہ تمام اچھے طریقے سے کھانا کھا لیں اور حشاش بشاش ہو جائیں، تر و تازہ ہو جائیں، طاقت آ جائے۔ حضور نے اس سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا پورے قافلے والوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے آیا جائے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس نورانی جماعت کے پاس جو زیادہ راہ تھا وہ حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔
حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور پھر اسے تقسیم کیا. تمام لشکر نے اسے شکم شیر ہو کے کھایا، یہاں تک کہ اپنے ٹفنوں کے اندر، اپنے تھیلوں کے اندر جو چیز اس وقت میسر تھی ان کے اندر بھی ان چیزوں کو بھر لیا. لیکن دسترخوان کے اندر جتنا بچھا تھا اتنا پھر بھی وہاں پہ موجود تھا. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. محترم خواتین و حضرات، پھر یہ نورانی لشکر جو ہے حضور کی معیت میں حدود حرم میں داخل ہوتا ہے، حرم کعبہ کی فضاؤں کے اندر داخل ہوتا ہے. واجب الاحترام، جب حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ مقدس جماعت حدود حرم میں داخل ہوئی تو روسائے مکہ جو کافر تھے ان کے دلوں کے اندر اسلام کا اور مسلمانوں کا اتنا بغض تھا، اتنا حسد تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کہ حضور کو دیکھے نہیں معاذ اللہ. اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور روسائے مکہ جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر چلے گئے کہ ہم حضور کو دیکھ ہی نہ سکیں. اتنا ان کے اندر بغض اور حسد اور اناد تھا. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت نے حضور کی معیت کے اندر جو ہے تمام مناسک عمرہ جو تھے وہ ادا کیے اور 3 دن تک جو ہے معاہدے کے مطابق آپ حرم شریف کے اندر رہے. جب 3 دن گزر گئے، واجب الاحترام چوتھے دن زور کا وقت تھا تو اہل مکہ نے سہیل بن حویطب بن عبد العزا کو بھیجا کہ حضور کو جا کے کہے کہ اب 3 دن گزر گئے، آپ مکہ المکرمہ سے تشریف لے جائیں. اس دوران حضور علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ سے گفتگو فرما رہے تھے. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ ان کا انداز گفتگو ٹھیک نہیں سہیل بن حویطب کا، تو انہوں نے اسے جھڑکا اور کہا کہ یہ زمین نہ تیری ہے نہ تیرے باپ کی ہے، بخدا حضور یہاں سے جب چاہیں گے ان کی مرضی ہے، مرضی سے تشریف لے جائیں گے. لیکن حضور نے منع فرمایا. حضور نے فرمایا یہ ہمارے مہمان ہیں چونکہ ہمارے پاس آئے ہیں. پھر آپ نے حضور نے حکم دیا کہ معاہدے کے مطابق جو ہے ہم یہاں سے اب چلے جاتے ہیں. چنانچہ تمام صحابہ کرام کو حکم دیا اور حضور علیہ السلام سواری بھی آپ تشریف فرما ہوئے اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ مقدس اور نورانی لشکر جو ہے دوبارہ اپنی منزل کی طرف مدینہ المنورہ روانہ ہو جاتا ہے. واجب الاحترام اسی عمرۃالقضا کے دوران حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب حدود حرم میں داخل ہو رہے تھے تو آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے جن اشعار کے اندر حضور علیہ السلام کی فضیلت تھی، مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا ذکر تھا، حضور پر مٹنے کا ذکر تھا، حضور کے دفاع کا ذکر تھا اور حضور کا اور اسلام کا ذکر تھا. تو یہ اشعار سن کے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جھڑکا. تو جب حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا اے عمر انہیں پڑھنے دو، یہ شعر تو ایسے ہیں کہ جب عبداللہ بن رواحہ جو ہے جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو یہ تیر سے بھی زیادہ سخت جو ہے وہ کافروں کو لگتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے اشعار پڑھنا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں اور بنیادی اسلامی قوانین کے اور اسلام کی اساس کے خلاف نہ ہوں، اور ایسے اشعار ان مضامین کے اوپر مشتمل ہوں جس سے اسلامی شان و شوکت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہو، حضور کی تعریف اس کے اندر بیان کی گئی ہو، حضور کی نعت بیان کی گئی ہو، حضور کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور جس کے اندر جو ہے اسلام اور مسلمانوں کی غیرت کو بیان کیا گیا ہو. تو واجب الاحترام ایسے اشعار پڑھنا جو ہے نہ صرف جائز ہیں بلکہ باعث برکت بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اس کے اندر رضا بھی ہے. واجب الاحترام بتلا دو یہ دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. واجب الاحترام تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرے یوٹیوب اسلامی چینل فاروقی سیالوی کو آپ سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں اور جو کچھ آپ سننا چاہتے ہیں مجھے حکم کریں. مجھ سے ہو سکا تو میں ضرور اس موضوع پہ گفتگو کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.